اس عبادت کی قبولیت کے لیے جتنے مومن مومنات دنیا سے چلے گئے ان کے ساتھ دعا کریں، جتنے مومن مومنات مریض ہیں ان کی شفا کے لیے آپ سب کی حاجت پورا ہونے کے لیے اللہم صلی علی محمد و آل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يوصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلاة والسلام على سيدنا المجدد وبشيرنا المسدد ونذيرنا المؤيد مصطفى الأمجد أبي القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما صلى اللہم صلی علی محمد و آل وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة جاهلية صلى اللہم صلی علی محمد و آل محمد خدا تعالیٰ ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے۔ تو معرفت امام پہ گفتگو چل رہی تھی، خدا تعالیٰ ہمیں یہ چیزیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی برکت ہے کہ یہ دانش کا امام حسین علیہ السلام کھلی ہے۔ یہ کچھ دن بلکہ پورا سال اگر حساب لگایا جائے تو 24 گھنٹے میں کوئی لمحہ خالی نہیں ہے، کہیں نہ کہیں میرے مولا کی مجلس ہو رہی ہوگی، میرے مولا کا ذکر پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ اور پھر جب یہ ایام آتے ہیں، یہ خصوصی ایام، تو پتہ چلتا ہے کہ لوگ حسین والے ہیں۔ اور پھر یہ لباس سر لباس جو ہے، یہ ایک ایام بھی اس لباس کی اپنی ایک فضیلت ہے۔ معصومین نے ہمیں تاکید کی، معصومین ان سوگ کے ایام میں خود بھی یہ لباس پہنتے تھے، اور چونکہ یہ نشانی ہے کہ ہم حالت سوگ میں ہیں، سادات کے گھر بھی سوگ، اور ہم ان کے ماننے والے ہم بھی اس سیرت سے آگاہ کریں کہ ہم بھی سوگوار ہیں۔ تو یہ شکر الحمدللہ اللہ نے ہمیں توفیق دی، تو ایک موقع ملا ہے کہ کچھ نہ کچھ کوئی ذاکر کسی موضوع پر بتا رہا ہے، کوئی خطیب کسی موضوع پر بتا رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں کافی معلومات حاصل ہو جاتی ہیں، لیکن عرض یہ ہے کہ ان ایام کے بعد ہمارے اندر کچھ تبدیلی بھی آنی چاہیے۔ کہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم
مجالس میں شرکت کریں اور پھر اپنے آپ سے اپنا ایک گمان کر لیں اپنا کہ ہم بخشے ہوئے ہیں نہیں. معصوم نے فرمایا ہے سیرت اللہ کونوا لنا سیدا ولا تکونوا علینا شہدا. اے ہمارے شیعو ہمارے زینت کا باعث بنو, ہمارے لیے ننگو اور کا باعث نہ بنو. اور پھر مجلس ہے اس پر معصوم کی خصوص نگاہ ہے کیونکہ معصومین کی نگاہ ہے اس کے اوپر, لیکن اس پر خصوص نگاہ ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سارا دن بھی مجلس سے سنیں, ساری رات بھی مجلس سے سنیں, باقی جلوسوں کی شرکت بھی کریں, اور جب ادھر سے صبح کے اذان آئے تو ہم سوئے ہوئے ہوں. ہم کہیں گے ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں, ہم بخشے گئے. ٹھیک ہے, کیوں ہم نے نعرے بھی لگائے, ہم نے مجلس کی شرکت بھی کی. اور کیا بعض لوگوں کا یہ گمان ہے اور یہ غلط ہے. اور یاد رکھیے اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے, جو سارا دن کی عبادت کی تھی وہ ضائع ہو, سب کچھ کیا نہیں. اب سجدہ یہ سب جاگ رہے ہیں, بہت بڑی عبادت ہے, لیکن اپنی واجب نماز 2 رکعت پڑھ کے اس کے بعد سو جائے, پھر آپ کو اجازت ہے سونے, اور پھر آپ حیران ہو جائیں گے. ایک شخص آتا ہے محمد امامی جب رسالہ کے رسالہ مولا امام جب رسالہ کے رسالہ کی شروع بیان کرتا ہے حضرت رسول میرے آقا ایک استخارہ ہے. ایک امام سے استخارہ کی ضرورت نہیں, جو حکم دے دیں ایک استخارہ کریں. امام علیہ السلام نے استخارہ کیا. استخارہ کیا ہوتا ہے استغفر اللہ, اللہ کے بارے میں طلب خیر ہے کہ یہ اللہ کیا کہتے ہیں خیر اللہ سے طلب کرنا. اب امام علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ تیرا استخارہ ہم آیا ہے. استخارہ کیا ہے کہ ہم آیا ہے. اب جو ہے کیا ہوا, اس نے سفر کرنا تھا, اس نے وہ سفر کر لیا. آپ لوگوں کو بات پہنچ نہیں ہے, یہ شخص سفر پر چلا گیا. یہ تاجر تھا, ٹھیک ہو, یہ تاجر تھا. اس سفر میں زندگی میں جتنی تجارت کی تھی اتنا منافع نہیں آیا تھا جتنا اس مرتبہ ہے. واپس یہ واپسی پر مولا امام صادق علیہ السلام کی حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے حضرت رسول میں نے آپ سے استخارہ کروایا, استخارہ منایا, میں چلا گیا, لیکن اتنا منافع مجھے پہلے زندگی میں نہیں آیا جتنا اس مرتبہ. امام علیہ السلام نے فرمایا پھر بڑا خوش ہو گئے, استخارہ منایا تو پھر تجھے بہت زیادہ منافع ہے. امام فرما رہے ہیں فلاں مقام پر جب تو ٹھہرا ہوا تھا اور تیری صبح کی 2 رکعت نماز رہ گئی تھی. یہ ہے علم امام. فلاں مقام پر جب ٹھہرا ہوا تھا تو تیری صبح کی 2 رکعت نماز رہ گئی تھی. تمہیں پتا ہے اس سوال کا جواب تیرے پاس نہیں ہے. 2 رکعت نماز رہ گئی تھی, اس کی وجہ سے وہ تیرا استخارہ من آیا تھا. 2 رکعت کی خاطر یہ تو امام بھی تک جانتے ہیں نا, کیونکہ امام نتیجے کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اور پھر ہمیں کیا, ہمیں حکم ہے معرفت امام حاصل کرو. جب معرفت امام آئے گی تو پھر ہم کیا کریں, جب آ جائے گی تو پھر کیا ہوگا, انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. پھر ہم اس منزل پہ پہنچیں گے امام علیہ السلام کی خدمت میں کہنے کے لیے کہ میری سلو ہے اس کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کی سلو ہے, میری جنگ ہے اس کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کی جنگ ہے. اور پھر یعنی ہمارا اٹھنا, ہمارا بیٹھنا, ہماری گفتگو, ہمارا طور طریقہ بالکل انہیں کی طرح بدل جائے گا. ابھی معرفت امام کے لیے ہم تیار بھی نہیں ہوئے. اور پھر اب یہی سے اندازہ رکھا جائے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں مولا علی علیہ السلام, یا علی
اللہ کو کوئی بھی نہیں پہچان سکا سوائے میرے اور تیرے. اللہ کو کوئی بھی نہیں پہچان سکا سوائے میرے اور تیرے. فرمایا مجھے بھی کوئی نہیں پہچان سکا سوائے اللہ کے اور تیرے, اور تجھے بھی کوئی نہیں پہچان سکا سوائے اللہ کے اور میرے. اور یہیں سے اندازہ لگا دیں کہ ہم ان ہستیوں کو پہچاننے کے لیے وقت چاہیے. جب ان کو پہچان لیں گے تو پھر ہمیں کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں ہوگا. اب یہیں سے دیکھیں, کل شاید میں نے یہاں اشارہ کیا تھا کہ مولا, جب وہاں دوسری وجہ سے اشارہ کیا تھا کہ مولا صفری سے واپس آ رہے ہیں. جب صفری سے واپس آ رہے ہیں ایک مقام پر ٹھہرے ہوئے جوتے کو گانٹ رہے ہیں, اپنے جوتے کو گانٹ رہے ہیں. ابن عباس نے دیکھا, ابن عباس نے دیکھ کر کہ مولا بس کرے, آپ اس جوتے کی بس کر. کیوں کہا اس لیے اب اس میں کوئی جگہ ہے نہیں. امام علیہ السلام نے فرمایا ابن عباس مجھے یہ بتاؤ اس کی قیمت کتنی ہوگی, اس جوتے کی قیمت کتنی ہوگی. تو ابن عباس یہ جملہ کا لیس لہو قیمت, بازار میں لے جائے اس کی کوئی قیمت نہیں. تو میرے امام نے کیا فرمایا, یہ تمہاری حکومت, یہ تمہاری حکومت, یہ اقتدار میں اس پھٹے ہوئے اپنے جوتے کے برابر بھی نہیں سمجھتا. چھوٹی موٹی بات نہیں, آپ یہ سمجھیں امام علیہ السلام نے کیا فرمایا, دنیا غری خیر, یا دنیا غری خیر, یہ جا کسی اور کو دھوکہ دے, تو پہلے کو دھوکہ نہیں دے سکتا. تو کی سلاسہ اللہ لگا تم فیا, میں نے تمہیں 3 طلاقیں دے دی. اور پھر مولا نے ایک جملہ فرمایا تھا, کیا مولا نے کیا فرمایا تھا, مولا نے فرمایا تھا جب تم لوگوں نے مجھے اقتدار دیا ہے تو جس لباس میں علی نے دیا ہے میرے آخری دم تک اگر یہی لباس دیکھو تو سمجھنا علی نے حق ادا کر دی. اگر لباس میں تبدیلیاں دیکھو تو سمجھنا علی نے حق ادا نہیں کیا. ابھی دیکھیں آج کے پروٹوکول بھی دیکھیں اور ان کی چال چلن بھی دیکھیں, ان کی تیزی بھی دیکھیں. اس لیے مولانا ہے یہ اقتدار ایک مردار ہے. کیا ہے یہ اقتدار ہے, مردار ہے, اور اس پر چپٹنے والے ہوتے ہیں, اور چپٹنے والے ہوتے ہیں. اس دنیا کی خاطر سب کو نہیں, یہ دنیا حدیث قدسی میں کیا ہے, اکثر من الزاد فإن طریقہ بعید زیادہ بہت زیادہ لے لو, سامان بہت دور کا ہے, سفر بہت دور کا ہے, بہت دور کا ہے. آپ کے مولا کیا فرماتے ہیں, من قلت الزاد وبعد السفر, کہ افسوس سامان سفر کم ہے اور سفر بہت دور کا ہے, سفر بہت دور کا ہے. ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ امام ہمارے اعمال کو بھی دیکھ رہے ہیں اور فقط دیکھ نہیں رہے, ہماری گفتگو کو بھی سن رہے ہیں. اور پھر جب ہماری اعمال دیکھ رہے ہیں, ہماری گفتگو کو بھی سن رہے ہیں, تو پھر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ ہم امام کی نگاہ میں, قرآن کہتا ہے قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. تمہارے اعمال کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے, اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے, اور مومنون یعنی احمد مسلم کی بھی اپنی نگاہ میں. یہی وجہ ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کوئی مشرق میں ہو, مغرب میں ہو, شمال میں ہو, جنوب میں ہو, ہم اس کی آنکھ بھی ہیں, ہم اس کے کان بھی ہیں, ہم اس کی زبان بھی ہیں. ہم جہاں سے وہ یاد کرتا ہے جہاں سے بھی ہم ہمارے کانوں سے بات کو سن رہے ہیں. امام علیہ السلام کے سامنے یہ پوری کائنات ایک ہتھیلی کی مثل, اس طرح ہے پوری ایک ہتھیلی کی مثل. اس طرح یہ ہاتھ کی لکیریں نظر آ رہی ہیں امام علیہ السلام کے سامنے ہیں. یہ سب کچھ امام کی نگاہ میں ہے. مولا زمانے کے امام کیا فرماتے ہیں, ہم ایک لمحہ
کے لیے بھی آپ سے غافل نہیں ہے، آپ کو بھولے نہیں ہے، آپ کو بھولے نہیں۔ کوئی اگر کوئی ایسا سر پھیرا کہتا ہے یہ شیعوں کے امام 1400 سال پہلے دنیا سے چلے گئے، اب یہ ان کو زندہ کرتے ہیں، کیا قرآن میں نہیں کہا کہ جو اللہ کے نام میں قتل ہو جائے تم انہیں مردہ نہ کرو؟ دوسرے مقام پر بھی کہا کہ جو اللہ کے نام میں قتل ہو جائے ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو۔ اللہ کے پاس سے رزق لیتے ہیں، وہ سب کچھ کرتے ہیں، اور پھر روایات میں کیا ہے؟ ان الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین یزورون ولا یزور احد۔ سارے انبیاء، سارے شہداء، سارے مرسلین، یہ سارے جتنے ہیں صدیقین، یہ سارے کہاں آتے ہیں؟ زیارت امام حسین علیہ السلام۔ ایک ظاہر کہتا ہے کہ میں رات کو جب پابندی تھی تو زیارت امام حسین علیہ السلام کو مطلب کے زمانے میں سب کی پابندی تھی۔ ایک رات میں اندھیرے میں جانے کی کوشش کی میں نے، کربلا میں جانے کی، مجھے روک لیا گیا، کچھ لوگ ہیں مجھے نہیں جانے دیا، بڑی کوشش کی، مجھے انہوں نے کہا کہ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے ہوئے کربلا میں۔ موسیٰ علیہ السلام، جب موسیٰ علیہ السلام چلے جائیں گے تو اس کے بعد کسی کو موقع ملے گا زیارت کا۔ اس کا سارے انبیاء کیوں آتے ہیں؟ وہ امام حسین علیہ السلام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام، آپ زیارت امین اللہ پہ پڑھیں، میں یاد کرتا ہوں ہمارے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں الامام امین اللہ فی خلقہ، اس کی مخلوق میں امام جو ہے وہ اللہ کا امین ہے۔ اور پھر ہم زیارت وارث پڑھتے ہیں، تو زیارت وارث میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح نجی اللہ، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ۔ کتنے انبیاء ہیں، آخر تک یہ سب کے وارث کون ہیں؟ امام حسین علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام نے کردار ادا کیا، اس کو سمجھے۔ امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا؟ یہ سارے کتنے لوگ، کچھ مخلص تھے، کچھ منافق تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آنے والے جو نہیں تھے کچھ مخلصین تھے، کچھ کی مجبوریاں تھی، اور پھر آئے امام حسین علیہ السلام کو مشورہ کیا دیتے تھے کہ آپ نہ چاہیں، مدینہ کو نہ چھوڑیں، لیکن کوئی یہ نہیں کہنے والا تھا کہ رسول اللہ یہاں رہے ہم آپ کا دفاع کریں گے، ایسا کوئی نہیں تھا۔ لیکن امام الامام مفترض الطاعہ، امام کی اطاعت واجب ہے، اور پھر جب امام کی اطاعت واجب ہے، امام جو بھی حکم دے سب کچھ قربان کر چھوڑے، جانے دے۔ اب یہی سے دیکھیں، آپ کو اگر بیوی بچوں کی فکر ہوگی، مال کی فکر ہوگی، تو پھر آپ امام کے ساتھی نہیں ہیں، امام کے ساتھی پھر نہیں ہیں۔ جب امام نے حکم دیا ہے سب کو پیچھے چھوڑو، بیوی بچوں کو پیچھے چھوڑو۔ یہ کوفہ والے گھروں میں کیوں بیٹھ گئے تھے؟ گھروں کی فکر تھی، بیوی بچوں کی فکر تھی، ہمارے گھر لوٹ لیے جائیں گے۔ یہ آپ کو اتنی فکر ہے بیوی بچوں کی، اپنے گھروں سے لوٹ جانے کی، اور پھر آپ فرزند رسول کو نہیں دیکھتے کہ جب نے اپنی بیویاں بھی ساتھ لے لی ہیں، بہنیں بھی ساتھ لے لی ہیں، بچے بھی ساتھ لے لیے، سب کو ساتھ لے لیے۔ کیوں؟ یعنی دین کتنا قیمتی ہے، جس دین کو بچانے کے لیے آپ اس دین کو امام نہ بچانے کے لیے آئے، جس دین کے لیے امام نے جو ہے اس کی قربانی کے لیے کتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا، کیوں دیا؟ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اسلام یہ اللہ کے نزدیک کتنا پسندیدہ دین ہے، اور پھر دیا بھی اللہ نے ہے، اور اللہ فرما کے رہا ہے، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئیں گے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس دین اتنا قیمتی ہے کہ جس کے اوپر حسین اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار، اپنی بہنوں کی چادریں دینے کے لیے تیار، ان کی قید کے لیے بھی تیار، اور پھر اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار۔ نانا کی نظام پہ جب الوداع کے لیے گئے ہیں
روتے روتے نانا کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی. نانا قبر سے باہر آئے ہیں. یہ عالم مکاشفہ. قبر سے باہر آئے ہیں تو فرمایا بیٹا حسین خروج عراق جاؤ عراق بیٹا, تمہاری اللہ نے ایک بہت بڑا مقام رکھا ہے, وہ کب ملے گا؟ تمہاری شہادت کے بعد. اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹا حسین جو ہے اللہ تمہیں شہید دیکھنا چاہتا ہے, اللہ تمہیں شہید دیکھنا چاہتا ہے. اور پھر بہنوں کو ساتھ لے کے جاؤ. کیا کرو؟ بہنوں کو یہ اس نتیجے کو, اس مسئلے کو امام بہتر جانتے ہیں, ان کو ساتھ لے کے جاؤ. کیوں ساتھ لے کے جاؤ؟ اللہ ان کو قیدی دیکھنا چاہتا ہے. اللہ ان کو قیدی دیکھنا چاہتا ہے. یہاں شیخ مطہری خدا اس کے تعالیٰ فرمائے وہ جملہ کہتے ہیں اور نتیجہ دیتے ہیں. کہتے ہیں اگر کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی بہن نہ ہوتی تو کربلا میں رہ جاتا. کربلا میں رہ جاتا. یعنی لوگ کیا کہتے ہیں, آج کتنے لوگ جو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں یہ افسانہ تھا. کیا تھا؟ آج لوگ کیا کہتے ہیں, الحمدللہ ہم یزید والے ہیں, ہم فلاں والے ہیں, ہم فلاں خاندان والے ہیں. تو اس وقت پھر اگر یہ نہ ہوتی, لیکن اگلا جملہ کیا کہتے ہیں, شیخ مطہری کہتے ہیں وہ حسین کی بہن تھی. حسین کیسی؟ حسین کی بہن تھی حسین جیسی. یزید کو کیا پتا؟ یزید نے سمجھا کہ میں حسین کو میں نے مروا لیا ہے, میں کامیاب ہو گیا. تو یاد رکھیے اوپر ایک ذات بیٹھی جس کا نام ہے اللہ کل شیء قدیر. جتنے لوگ مکر کرتے ہیں اللہ اپنی تدبیر کے ذریعے سے ان کے مکروں کو ختم کر دیتا ہے. اور پھر شیخ نے جملہ لکھا, اسے کیا معلوم تھا کہ حسین کے ساتھ حسین جیسی حسین کی بہن ہے تو شام میں آ کر مجھے رسوا کر دے. اور یہ اس بیوی کا کارنامہ ہے کہ شام میں آ کر اس یزید کا نام لعنت کرا دیا. یزید کا نام کیا ہے؟ لعنت کرا دے. اور قیامت آج دیکھیے اس یزید کی قبر نہیں ملے گی جس نے امام حسین علیہ السلام پر اتنا ظلم کیا اور زندے رسول پر ظلم کیا. یہ سوچیں کہ کبھی یہ ہمارے شہر کا ایک سردار جو سب کے اوپر مہربان بھی ہو, سب کے اوپر احسان کرنے والا بھی ہو, جب وہ آنکھ بند کرے تو دنیا اس کے بچوں پر ظلم کرنا شروع کر دے, دنیا حملات کرنا شروع کر دے. تو عقل مند کیا کہیں گے؟ یہ وفادار تھے, یہ نمکخوار تھے. نہیں, یہ نمکخوار نہیں تھے. اس رسول نے اتنا بڑا احسان کیا کہ بات بات میں لڑنے جھگڑنے والے وہ عرب ان کو جو ہے صاحب کلمہ بنایا, صحیح معنی میں انسان بنایا, اور پھر کس منزل پر پہنچایا. تو جنگلوں میں رہنے والے ان کو اقتدار ملا, لیکن وہ احسان کو بھول گئے. اللہ کے رسول کے احسان کو بھول گئے. اللہ کے رسول کی اولاد کے ساتھ اس طرح کیا نہیں. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہر چیز شعور رکھتی ہے. کیا رکھتی ہے؟ ہر چیز شعور رکھتی ہے. یہ نہ سمجھے یہ زمین شعور رکھتی ہے, یہ پتھر شعور رکھتے ہیں, ہر چیز شعور رکھتی ہے. اور پھر ہمارا اسلام دو حصوں میں تقسیم ہے. ایک کا نام اصول دین ہے, ایک کا نام فروع دین ہے. اصول دین کی حفاظت کی بھی ضرورت ہے, فروع دین کی حفاظت بھی ضروری ہے. اصول دین میں امامت آتی ہے, اصول دین میں امامت آتی ہے, فروع دین میں نماز آتی ہے. اب یہ دیکھیں یزید کا دربار ہے, یزید کا دربار ہے. سادات بطول زادی کہتے ہیں میں لڑی سامنے سر امام حسین علیہ السلام پڑا ہے اور یزید گستاخیاں کر رہا ہے, چھڑی کے ساتھ جسارت کر رہا ہے. سفیر روم کھڑا ہوتا ہے. سفیر روم کہتا ہے اے یزید بتا یہ سر کس کا ہے, یہ سر کس کا ہے, اور اس کا جرم کیا تھا, اس کا جرم کیا تھا. یزید کہتا ہے کہ یہ اس کا نام حسین ہے. اس کا نام حسین ہے, کس کا بیٹا ہے؟ کہتا ہے
حسین ابن فاطمہ. کیا کہا؟ حسین ابن فاطمہ. اس نے کہا حسین ابن فاطمہ، فاطمہ جو آپ کے رسول کی بیٹی ہے. اس نے کہا جی. اس کا جرم کیا تھا؟ کہا یہ نماز نہیں پڑھتا. تو یہ ایسا بھولتا رہتا ہے وقت کی حکومت کو، بس اقتدار ہوتا ہے جو جی چاہے اسے ایسے کرتے رہتے ہیں. اس نے کہا حسین ابن فاطمہ اور یہ نماز نہیں پڑھتا تھا. جیسے بیوی کی آواز ہے. یہ اس لیے اللہ نے جناب زینب کو اپنے بھائی کے ساتھ اللہ نے انتظام کیا تھا کہ میرا بھائی سجدے کی حالت میں شہید ہوا. میرا بھائی سجدے کی حالت میں شہید ہوا. تو عرض یہ ہے کہ ہم ان ایام میں ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے. یہ نہیں ہے کہ بات فلاں نے مسئلہ بہت بڑا اچھا پڑھا ہے، فلاں نے فضائل بہت اچھے پڑھے ہیں لہذا ہم جو ہے یہ کریں وہ کریں. نہیں، ہم نے یہ صرف کارے کپڑے سے نہیں پہنے. ہم ہماری اس وقت جو ہے جتنا ہو سکتا سیرت بدل جائے. اور پھر امام خمینی نے خدا ان کی درجات بلند فرمائے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ ما حج گرفتی از محرم صفر گرفتی. انقلاب جو ہم لائے ہیں محرم صفر سے لائے ہیں. ہم نے انقلاب کہاں سے لیا ہے؟ مولا امام حسین علیہ السلام سے انقلاب لیا ہے. ہم نے بھی یہیں سے لینا ہے. چونکہ زیادت اس عاشور میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اجعل محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. اے خدایا ہماری زندگی ایسی ہو جیسی محمد والے محمد کی زندگی تھی، ہماری موت ایسی ہو جیسی محمد والے محمد کی موت تھی. ہم جب نعرہ لگاتے ہیں ان کی محبت کا تو پھر ہماری زندگی ایسی ہونی چاہیے. میں ایسا لگا تھا ایک شخص دعا مانگتا تھا، بار بار دعا مانگتا تھا، میرے اللہ زمانے کے امام علیہ السلام کا جلد ظہور کر، جلد ظہور ہو ان کا. دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے. ایک دن شخص آ گیا اس کے پاس، کہا مولا تشریف لائے ہیں اور مولا ہم کو بلا رہے ہیں. اس نے کہا اچھا میرے مولا آ گئے، مولا مجھے بلا رہے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے چلے. ادھر سے جب جا رہے تھے اس صابن کا کام کرتا تھا. اس کو چل کے اوپر صابن سوچ رہا یہ چل ادھر سے موسم خراب ہو گیا. جو موسم خراب ہوا اس کو اپنے صابن کی فکر پڑ گئی. پریشان چہرے پہ آثار بتاتے ہیں، پریشان ہو گئے. چلتا ہوا جب امام علیہ السلام کے خیمے کے نزدیک پہنچے، تھوڑے فاصلے پر خیمہ تھا امام علیہ السلام کا. امام علیہ السلام نے وہاں سے آواز دی، جو ساتھ لے کے جانے والا تھا اسے فرمایا ردو ہو انہو غدر صابونی، اسے واپس پلٹا ہو، یہ میرا نہیں ہے، یہ میرا نہیں ہے. اس کو اپنے صابن کی فکر ہے، اس کو اپنے اسی طرح مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آ گیا، سہل بن حسن خراسانی اس کا نام. اس کہتے ہیں مولا خراسان میں 1,00,000 تلوار آپ کی مدد کے لیے تیار ہے. 1,00,000 تلوار آپ انقلاب کریں. میرے امام نے اچھا 1,00,000 تلوار. ادھر سے کنیز بول دیا تندور جلاؤ، تندور میں لکڑی ڈالو. جب تندور سفید بھی ہو گیا سرخ بھی ہو گیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا خراسانی اس تندور میں چلانے لگاؤ. اس کرتا ہے فرزند سے معاف کرو، اب دنیا میں مجھے جلاتے ہیں. امام علیہ السلام نے فرمایا تجھے معاف کیا. جب معاف کیا ادھر سے ہارون مکی وہ اپنی زیارت کے لیے گیا ہوا تھا مکہ، واپس آیا تو آپ کے مولا کے قدموں میں ہاتھ رکھتا ہے، مولا میں ابھی گھر نہیں گیا، میں نے کہا نہیں میں پہلے اپنے امام علیہ السلام کے پاس حاضری دوں گا. امام علیہ السلام نے فرمایا ہارون جوتے اتارو اس تندور میں، جب تک تندور میں چراغ لگا. اس نے کوئی بات نہیں کی، جوتے اتارے اور تندور میں چراغ. کافی دیر تک باتیں ہوتی رہی، کافی دیر تک یہ کبھی ادھر کبھی ادھر. اب تو جل گیا ہوگا، اب تو کوئلے بن گیا ہوگا، اب تو یہ ہو گیا ہوگا. امام علیہ السلام کافی دیر پر فرماتے آؤ ہارون کا پتہ چلتے ہیں، ہارون کا پتہ کرتے ہیں. جب دیکھا تو کس طرح ایک نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے، وہ ذکر خدا ذکر محمد والے محمد میں
جو ہے وہ مصروف امام علیہ السلام نے اس خراسان سے کہا اس ہارون جیسے خراسان میں کتنے ماشاءاللہ اس ہارون جیسے یہ ایسے کسی نے نہیں کہا یہ حوصلے تھے جوانہ نے حسینی کے ورنہ لاکھوں سے 72 کی لڑائی کیسے ماشاءاللہ یہ نکل کے آئے تھے امام علیہ السلام کے ساتھ تاریخ نہیں کہتی کہ صحابہ نے ایک میٹنگ کی عاشور کی شب انہوں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ سادات میں سے کوئی پہلے چلا جائے اگر سادات میں سے کوئی پہلے چلا گیا ہم کیا جواب دیں گے اللہ کے رسول کو کیا جواب دیں گے تو آپس میں میٹنگ فیصلہ کرتے ہیں کہ پہلے ہم قربانی دیں گے یہ جب اس منظر پر پہنچتا ہے اب کتنا فاصلہ ہے اب جو زیارت کے لیے گئے ہیں امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعہ مبارک اور یہ تھوڑے فاصلے پر پیچھے باقی شہداء جو ہے ان کی قبریں کتنا فاصلہ ہے اور باب قبلہ کی طرف سے آئے تو ادھر سے جناب حبیب ابن مظاہر ایسے لگتا ہے اب بھی مولا کی حفاظت میں ہے جناب حبیب ابن مظاہر اب حیران ہو جائیں گے خدا نے جو ان کو مقام دیا ہے جب تک نام حسین رہے گا ان شہداء کا نام رہے گا اور پھر کیوں اس لیے یاد رکھیے خدا خلوص کو دیکھتا ہے کائنات کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ انا شافع اربع رجل یوم القیامہ روز قیامت میں 4 بندوں کی شفاعت کروں کتنے بندوں کی شفاعت کروں گا 4 بندوں کی پہلا شخص رجل ناصر ذریت اس شخص کی اس نے میری اولاد کی نصرت کی سبحان اللہ دوسرا شخص بازلا مالہ لذریت جس نے اپنا مال میری اولاد کے لیے خرچ کیا ماشاءاللہ تیسرا شخص من احبہ بقلبہ و لسانہ جس نے میری ذریت کے ساتھ دل سے محبت رکھی اور زبان کے ساتھ محبت رکھی اور چوتھا شخص فرمایا کہ جس شخص نے من سعا لحوائج ذریتی اس نے کوشش کی میری ذریت کی حاجت پوری کرنے کی سید گیا ہے اولاد رسول گئی ہے اس کو چلا ہے اس نے جب تک کوئی مشکل حل نہیں ہوئی وہ پیچھے نہیں ہٹا تو اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَوْ جَاءُوا بِذُنُوبِ أَهْلِ الدُّنْيَا اگرچہ ان کے گناہ اتنے ہوں گے ساری اہل دنیا کی گناہ ایک طرف اور ایسے شخص کے گناہ ایک طرف میں اللہ کے رسول کی شفاعت ہے لہذا جتنا ہو سکتا ہے ہمیں کیا چاہیے ہمیں اپنے زمانے کی امام کو پہچاننا چاہیے جب اپنے زمان اسی لیے تو دعا ہے اللہم عرفنی نفسک میرے اللہ مجھے اپنی پہچان کروا وَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعْرِفْ نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَّكَ میرے اللہ اگر تیری پہچان نہ ہوئی تیرے نبی کو نہیں پہچان سکوں گا اللہم عرفنی نبیک وَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعْرِفْ نَبِيَّكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ میرے اللہ مجھے اپنے نبی کی پہچان کروا اگر تیرے نبی کی پہچان نہ ہوئی تو تیری حجت کو نہیں پہچان سکوں گا اللہم عرفنی حجتک میرے اللہ مجھے اپنی حجت کی پہچان کروا اگر تیری حجت کو نہ پہچان سکا سَلَلْتُ عَنْ دِينِي میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا ہمیں اپنے زمانے کی امام کی معرفت کی ضرورت ہے اور پھر یاد رکھیے امام علیہ السلام کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے امام کو اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے وہ ہماری وجہ سے امام پتہ قبر پہ بیٹھ کے روتے ہیں کہ یہ لوگ کیسے ہیں ادھر سے میری دعا بھی مانگتے ہیں اور پھر کبھی ایسا ہوا ہے کہ گفتگو کروں اور میرا منہ میں اس طرف پاتا بزا کر رہا ہوں نہیں جب میں ظہور کی دعا مانگتا ہوں تو میں دنیا کی محبت کہاں سے لے کر آ گیا نہیں دنیا کی محبت کو چھوڑے امام علیہ السلام جب جا رہے تھے امام علیہ السلام ایک شخص کہتے ہیں کہ چلو میرے ساتھ کربلا اس نے کہ میرے فرزند رسول میری یہ مجبوری ہے میری یہ مجبوری ہے کہ میرا گھوڑا ساتھ لیتے جائیں امام علیہ السلام نے فرمایا تیرے گھوڑے کی ضرورت نہیں مجھے تیری ضرورت ہے کن کی ضرورت تھی تیری ضرورت تھی جیسا میں اتنا کہتا ہوں اگر یہ چیزیں سیکھنی ہے تو مختصر جناب عباس سے سیکھیں جو ہی اب دیکھیں جو نام عباس آتا ہے لفظ وفا فوراً آ جاتا ہے لفظ وفا فوراً آ جاتا ہے لیکن یہ جناب عباس کے بارے میں میرے عزیز پڑھیں گے میں پھر بتاؤں گا یہ صرف اشارہ کرنا تھا اشارہ عباس چاؤش ایک نوخان
اپنی بات کو ختم کر. جناب عباس چاؤس جو ہے نا وہ بڑے لوگ آسان ہے. ہر سال حضرت امام حسین علیہ السلام کو جاتے ہیں. جب ہر سال زیارت امام حسین علیہ السلام کو جاتے ہیں تو اب ایک سال جو زمانہ اکٹھے ہوئے مولوی انہوں نے کہا جی عباس چلے کربلا. اس نے کہا جی میری کچھ مجبوریاں ہیں, میری فلاں مسائل ہیں, میں ساتھ نہیں آ سکتا. وہ سارے جماعت اکٹھے ہوئے, انہوں نے کہا جی جو عباس آپ کی حاجات ہے ہمیں بتا, ہم پوری کریں, لیکن آپ ہمارے ساتھ چلیں. عباس کی حاجات پوری ہو گئی نوا خان کی, سارے اس کے ساتھ چلے. اس نے کہا اور چلے کربلا. اب جب چلے تو شام ہو رہی تھی, شب جمعہ تھی. اپنے ساتھیوں سے عباس نے کہا وہ روزہ امام حسین علیہ السلام تھکے ہوئے بھی ہو, تھوڑی دیر صبر کرو, ہم مولا کے پاس پہنچ جائیں گے. چونکہ شب جمعہ ہے, جمعرات کی رات ہے, ہم مولا کو فرصت دیں. تو جب پہنچے سامان رکھے سرا میں اور چلے. جب چلے ہیں تو اپنی 2 رکعت نماز پڑھی, زیارت کی. اس کے بعد نوا خانی کرنی تھی انہوں نے. عباس چاؤس نے فیصلہ کیا کہ میں کافی کو ایسے کھولوں گا جیسے استخارہ کرتے ہیں یا فال لیتے ہیں, جو لوہا بھی نکلے گا وہی لوہ پڑھ کے مولا کو فرصت دے گی. جو ہی کافی ایسے کھولے, لوہا شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا نکلا. انہوں نے لوہا پڑھا, بڑا گریا ہوا, بہت بڑا ماتم ہوا. اس کے بعد فرصت دینے کے بعد یہ آئے اپنی سرا میں, تھکے ہوئے تھے, یہ سو گئے. عباس چاؤس خواب دیکھتے ہیں. خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سیاہ رنگ کا اچھی ہے, گیٹ کھلا ہے, وہ آیا سیدھا عباس کے پاس, اور عباس سے کہتے ہیں عباس اپنے ساتھیوں سے کہو کہ تیار ہو جائے, آقا آ رہے ہیں. کون آقا؟ جس ہستی کی ابھی زیارت کی, کہا آقا امام حسین علیہ السلام آ رہے ہیں. جی امام حسین علیہ السلام آ رہے ہیں. تو کہا کہ عباس تھا, اس کہتے ہیں میرے خواب میں سب کو اٹھایا گیا, بیدار کیا. اس کے بعد تھوڑی دیر گزری تھی, امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف لائے. ہم اٹھے, امام علیہ السلام نے, امام فرماتے ہیں بیٹھتے جاؤ بیٹھتے جاؤ, کوئی ایسی بات نہیں, بیٹھتے جاؤ, تم تھکے ہوئے ہو سارے. پھر جب امام علیہ السلام آ کر بیٹھ گئے, امام علیہ السلام فرماتے ہیں عباس جو بھی ہماری زیارت کرتا ہے ہم اس کی زیارت کو آتے ہیں, اس کی زیارت کو آتے ہیں. اور پھر جو ہے میں چند کاموں کے لیے آیا, ان میں سے ایک میں نے آپ کے پاس آنا تھا, میری زیارت کو آئے. ایک دوسرا میرا کام یہ ہے کہ جہاں تم مجلس کرتے ہو وہ فلاں بابا وہ آپ کے جوتے سیدھے کرتا ہے, وہاں بیٹھ کر مجھ حسین کا اس بابا کو سلام دینا جا واپس جاؤ. 2 دوسرا کام. تیسرا کام, امام علیہ السلام ایک مرتبہ نہیں بول سکے. عباس چاؤس کا کہتے ہیں آقا وہ تیسرا کام بھی ارشاد فرمایا. امام علیہ السلام کے آنسو جاری تھے, تو پھر عرض کیا آقا وہ تیسرا کام. امام علیہ السلام فرماتے عباس اس کے بعد جب بھی تم میرے روزے پر آؤ میرے بیٹے علی اکبر کا لوہا نہ پڑھنا. اس بات ہم کیس کرتے ہیں آقا کیا میں نے کوئی غلط پڑھا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا عباس تو نے غلط نہیں پڑھا. اب تمہیں پتہ نہیں کہ آج شب جمعہ تھی, میری ماں بکی کو چھوڑ کے میرے پاس آتی, تو لوہا پڑھ کے آ گیا. اب تو لوہا پڑھ کے آ گیا, میری ماں کبھی اس دیوار کے ساتھ لگتی ہے, کبھی اس دیوار کے ساتھ لگتی ہے, اور یہی کہتے ہیں میرے بابا کی شکل والا بیٹا تو کس طرح قربان ہو گیا. اور نے دیکھا کہ جب شہزادہ علی اکبر علیہ السلام میدان میں گئے ہیں, ہم شکل پیغمبر گئے, امام حسین علیہ السلام دیکھا, آپ نے دیکھا مختصر کرو, جب علی اکبر کے آخری سلام کیا امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ کہا قاتل اللہ قوما قتلوکا, میرا بیٹا خدا اس قوم کو قتل کرے, انہوں نے تمہیں قتل کرنے کی کوشش کی ہے. اور وہ شہزادہ جب امام پہنچے ہیں, تاریخ کیا کہتی ہے؟ تاریخ کہتی ہے فقتلوہ بسیوفہم اربن اربن. اللہ جانے علی اکبر کی کیفیت کیا تھی, اتنے تلواروں کے وار ہوئے تھے علی اکبر پر.
مختصر لیکن تاریخ کہتی ہے کہ اتنا نہیں، امام نے شہزادہ علی اکبر کے قاتل کو ایک جملہ خطاب کر دیا، خدا تیری نسل کو ختم کرے جس طرح تو نے میرے بیٹے پر ظلم کیا ہے۔ آئے امام جب آئے تاریخ کہتی ہے بیٹھ گئے، وَضَعَ خَدَّهُ عَلَى خَدِّهِ، امام نے اپنی پیشانی علی اکبر کی پیشانی پہ رکھی اور اس کے بعد پوچھا بیٹا تیرا کیا حال ہے؟ ابھی بیٹے کے ساتھ باتیں کر رہے تھے کہ خیام سے پردہ دار خاتون پہنچی۔ امام فرماتے ہیں بہن تو یہاں کیسے پہنچ گئی؟ میری غیرت تو کیسے پہنچ گئی؟ تاریخ یہی کہتی ہے کہ بہن نے ایک جملہ کہا، مجھے ڈر لگا